آج ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا، اور یہ ہر اس بندے کے لیے بہت بڑا موقع ہے جو 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن مجید کی یہ صورت پڑھ کر بانٹ دے گا، کیونکہ جس نے یہ عمل کر لیا اس کو 80 لاکھ کی بھی ضرورت ہو تو اس کو آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ عمل اتنا آسان بھی نہیں، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کے خزانے حاصل کرتا ہے۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم اور بابرکت ہے، کیونکہ یہ میرے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے، اور تو اپنے حبیب کی ولادت پہ لوگوں کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ مجھے بھی انعام یا فتح لوگوں میں شامل کر لے جن پر تو نے اپنے رزق کی رحمتوں کی برکتوں کی دروازے کھولے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس طرح کریں گے تو اللہ آپ کو ضرور شامل فرما لے گا، اور جس کو اللہ شامل فرما لے اپنے نیک بندوں میں اور جن پر انعام نازل فرماتا ہے، انشاءاللہ بہاریں پھر خود تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ اب تمہیں رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب رزق تمہاری تلاش کر کے تمہارے تک پہنچے گا۔ یہ اس میں بھاگ کا، اس عمل کا فائدہ ہے۔ اب دیکھیں، رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اسی ماہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اخلاق حسنہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جو شخص ماہ ربیع الاول میں یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرتا ہے، وہ اپنی من چاہی بات پوری کروا لیتا ہے۔ اسی لیے یہ آج کے دن کا سب سے بہترین اور سب سے طاقتور ترین عمل ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جمعرات کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہوتا۔ اس دن میں جب کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل پڑھتا ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے، بڑی خاص ترتیب بتانے لگا ہوں۔ اکثر لوگ اس عمل کی شان اور اس طاقت کو نہیں جانتے، کیونکہ یہ عمل ہر وہ خوش نصیب کر لیتا ہے جس کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے سے اللہ پاک بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی بدولت جس نے آج تک جو کچھ بھی مانگا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اپنے گھر میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، الغرض آپ وہیں پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ صدقہ اس کے ساتھ لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ 10 روپے کی ٹافیوں پہ عمل کرنا ہے۔ ترتیب اور طریقہ کار ضرور سنیے گا، سمجھیے گا کہ سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، گھر میں ہیں جہاں بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے اسی طرح کہیں بھی آپ بیٹھ جائیں۔ عمل کرنے کے دوران کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہم کلام نہیں ہونا، گفتگو نہیں کرنی۔ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں خاموشی ہو، وہیں پہ آپ اس عمل کو کر لیں۔ یہ عمل چلتے پھرتے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ عمل بڑا خاص ہے۔ اس میں ایک روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے، اس سے انسان کے گناہوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، اس سے انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، گھریلو جھگڑے ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی اگر یہ ذکر کرتا ہے تو گھر والے سب لوگوں کا مقدر سنور سکتا ہے، گھر والوں کو ولی اطمینان اور سکون بھی مل جاتا ہے، زندگی میں امیدیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک شخص اکثر مایوس ہو جاتا ہے، اس کی مایوسی کا علاج بھی اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو چاہتا ہے میں کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس دکان ہے یا کاروبار ہے، میرے پاس گاہک نہیں آتے، کاروبار اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ چلنے لگ جائے گا۔ بندشیں، رکاوٹیں پہاڑوں جیسی بھی ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ ربیع الاول میں یہ عمل بڑا خاص ہے۔ آج کے دن کا عمل، کیونکہ یہ موقع بھی بار بار نہیں ملتا، آج تمہارے پاس موقع موجود ہے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ آج اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعرات کے دن انسان کے جتنے بھی اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں، عمل کیے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی اس دن کا روزہ رکھنا سنت مبارکہ ہے۔ تو اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کوئی بندے کی مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس دن کو عبادت میں، نیکی میں، معافی کے ساتھ گزاریں تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے اس موقع پہ آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی اس دن کی اس عمل کی برکتیں حاصل کرنی پڑ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے کام چھوڑ دیجیے گا اور اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل کو کرتے ہوئے بھی چند منٹ لگتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ عمل کو سنتے جائیے گا، سمجھتے جائیے گا، تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام برکتیں ملتی چلی جائیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ابتدا میں، جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں گے صرف اور صرف 10 بار۔ 10 بار آپ نے شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے درود ابراہیمی ہی کوشش کرنی ہے، یہی پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میں جیسے عرض کیا کہ چند منٹوں کا عمل ہے۔ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جمعرات کے وہ بابرکتوں والا دن ہے ماہ ربیع اول میں، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یعنی آپ جب یہ عبادت کریں گے تو اللہ کی خاص رحمت تمہارے اوپر برسنے لگ جائے گی، کیونکہ جو شخص اس دن میں نیک کام کرتا ہے، یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں تو رزق اتنا بڑھ جائے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے اور دنیا کی تمام مشکلوں میں آسانی پیدا ہو جائے، دل تمہارا نرم ہو جائے، آخرت کی یاد تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اور پھر آپ اس عمل کو آج کے دن ضرور کیجیے گا، کیونکہ جمعرات کے دن جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ صدقہ بھی افضل ترین عبادت ہے، غریبوں کی مدد ہے، مسجد میں تعاون بھی کیا جا سکتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، رزق میں بے تحاشا مدد لاتا ہے۔ چونکہ اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں رشتہ داروں سے صلح کرنی چاہیے، دل سے کینہ نکال دینا چاہیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے۔ سب اعمال اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس دن میں درود پاک پڑھنے کی تاکید کی، اس لیے ہم نے اپنے عمل کا آغاز درود پاک سے کیا ہے۔ آپ نے شروع میں صرف اتنا پڑھنا ضرور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میں اس عمل کو فلاں مقصد کے لیے تیرا ذکر کر رہا ہوں، تو اس کی برکت سے مل جائے، فلاں مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ لیکن میں تو آپ کو ایک ہی چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ بتاؤں گا، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس طرح اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کتنی آپ اس عمل کی برکتیں حاصل کر پاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اس عمل کی برکتوں سے محروم اس لیے رہتے ہیں کہ وہ توجہ کے ساتھ سنتے نہیں ہیں، پھر سمجھتے نہیں ہیں، پھر عمل کو کرتے اس طرح نہیں ہیں، وہ اپنی من مانی سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں عمل کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کچھ وقت نکالیں، پہلے اس عمل کی ترتیب و طریقہ کار کو سمجھتے جائیں، پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ چند منٹ لگتے ہیں، سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، دن کی کسی حصے میں بھی جس میں آپ چاہیں، جس میں آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اس میں ہی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں وقت کی قید نہیں ہے، لیکن آج جمعرات کے دن ہونا ضروری تھا، وہ آج کا دن آ چکا ہے، اس لیے اس عمل کو آگے شیئر بھی کرتے جائیے، خود بھی کریں، اپنے دوست احباب جو آپ کے قریبی ہیں، جن کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس عمل کو پہنچائیں، ان تک یہ عمل ضرور پہنچانا چاہیے کہ آپ محسن کے ذریعے بتا دیں، آپ اس عمل کو ویڈیو شیئر کر کے بتانا یا زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ بھی اس کو اسی آواز میں سن سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ اس کو بھی اس کی برکتوں سے مکمل فیض و برکات نصیب ہوں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ ساری چیزیں نیت کر لی ہیں، اب آپ جب یہ دونوں چیزیں کی، اس کے بعد درود پاک آپ نے پڑھا ہے، یعنی عمل کا آغاز اور ترتیب آپ نے یہاں تک سمجھ لی ہے، جتنا میں نے اب تک آپ کے ساتھ
اب عمل کو ایک ایک چیز میں نے بتانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، ابتدا میں جو چیز بتائی ہے نا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت میں ہوتا ہے۔ اگر نیت درست ہو تو پھر آپ کو بے حساب فائدہ ہوتا ہے، پھر آپ کو کامیابی 100% ملتی ہے۔ اگر انسان کی نیت درست نہ ہو تو پھر بڑے بڑے اعمال بھی اس کے رائے کا ہو جاتے ہیں، بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج اس موقع کو آپ نے اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے اور اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ تو آپ جیسے میں نے عرض کیا ہے یہ چیزیں آپ نے کر لی، اب آپ نے قرآن پاک کی اس عظیم آیات مقدسہ کو پڑھنا ہے، جس آیات مقدسہ کے پڑھنے سے اللہ پاک بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس نے سمجھ لو کہ بہت سارے انعامات حاصل کر لیے، اور جس نے اپنے رب کو ناراض کیا اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ مالک تو مجھ سے راضی ہو جائے، جو مجھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بندش ہے، جس کی وجہ سے رزق میں کمی ہے، جس کی وجہ سے معاملات میرے بگڑے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مالک مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر اس عمل کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بے حساب آپ کو فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہونے والی ہے۔ اب عمل بالکل آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، نیت آپ نے کر لی، جیسے میں نے کہا، اب آپ نے یہ چند چیزیں، چند کلمات آپ نے بالکل آسان ترتیب کے ساتھ آسان طریقے سے پڑھنے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان سا ہے۔ دیکھیں، اب جس آیت مقدسہ کا ذکر کرنے لگا ہوں، جو آیات مقدسہ صاحب کو بتانے لگا ہوں، یہ اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے کرنے والا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا، وہ جو مانگتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ آپ نے ابتدا ہی اس بات سے کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان کلمات کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے تو مجھ پر رحم فرما، اللہ پاک تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کتنا آسان عمل ہے، یہ قرآن کریم کی آیت مختصر بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں دعا کی قبولیت کا راز بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہے، اس میں الغرض دنیا کے ہر مقصد موجود ہے، اس میں ہر طاقت موجود ہے، اس میں سب کچھ ہے اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر صاف ظاہر ہے، کیونکہ یہ عمل ان کے لیے ہی فائدہ مند، ان کے لیے یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو آج اس کو پڑھیں گے وہ اپنی زندگی سنواریں گے، اپنی نسلوں کو سنواریں گے، وہ اپنے بچوں کو سنوار لیں گے، ان کے بچے کامیاب ہونے لگ جائیں گے، ان کی ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے لیے کامیابیوں کے راستے کھلنے لگ جائیں گے۔ اب جب یہ آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے، بڑی ہی اہم ہے، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک صحابی رسول کو دیکھا تھا میرے آقا نے، جب وہ یہ کلمات پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اللہ پاک اس کو عطا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ بھی مانگے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اس نے ایسی دعا کا سہارا لیا ہے، ایسی دعا پڑھی جائے گی جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلیں آسان فرما دے گا، اس کی دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی، اور اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب جب آپ نے اس کلمے کو پڑھا، اس کے بعد آگے آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے بعد آپ اس کی تسبیح پڑھیں گے، اتنی بار یہ کلمات پڑھیں گے۔ یہ کلمات ہیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے، دوسری بھی قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے،
تو اب یہ 2 قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے۔ اس کے بعد باقی اور بھی چند چیزیں ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے اندر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آپ نے صدق کے دل سے یہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے کس چیز پر؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کا شکر ادا کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب خزانے عطا فرمائے گا، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کے تمام معاملات میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی سنورنے لگ جائے گی اور آپ کے دکھ درد ختم شروع ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، ماہ ربیع الاول بہت ہی بابرکت رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے دوستوں اس موقع کو اپنے لیے بھی غنیمت سمجھیں، اپنے گھر والوں کے لیے، کم از کم اپنے لیے نہ بھی صحیح تو آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ آپ کے گھر والوں کا مقدر بھی سنور جائے، آپ کا مقدر بھی سنور جائے، آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے، آپ کے گھر والوں کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں۔ اس مہنگائی کے دور میں سب سے بہترین موقع ہے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت ضرور سمجھیے گا۔ ماہ ربیع الاول میں خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف وہ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، ساتھ کوئی خاص مقصد ہے تو اس کو بھی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور لکھ دیں، ورنہ ان کے لیے متعلقہ دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اجتماعی دعاؤں میں ضرور حصہ لینا چاہیے، اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کے راز ہوتے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیوں والے عمل ہوتے ہیں، اس میں کامیابی نہیں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ یا آج اگر کامیابی سمیٹنا چاہتے ہو، آج اپنے لیے بند راستے کھلوانا چاہتے ہو، تو یہ 2 آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، تو اب آپ نے اس آیت مقدسہ کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 10 روپے کا ذکر موجود ہے اس عمل کے اندر، کہ آپ 10 روپے کی کوئی بھی میٹھی چیز خرید سکتے ہیں تاکہ آپ کی زبان کے اندر مٹھاس پیدا ہو، جس سے کلام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہی شخص متاثر ہوگا، آپ کی بات کو مانے گا، اور جب محبت کے ساتھ، سلوک کے ساتھ، عزت کے ساتھ کسی کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو وہ بندہ ضرور آپ کی طرف دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بات بھی مانتا ہے، اور آپ کے معاملات ہیں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کوئی بھی میٹھی چیز 10 روپے کی، 20 روپے کی، یا کم از کم لکھا ہوا ہے کہ آپ 10 روپے کی کوئی چیز لیں اور اس کو سامنے رکھیں اور اس عمل کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، آخر میں وہ چیز آپ بچوں میں، بڑوں میں، جس میں چاہیں، جس طرح چاہیں وہ تقسیم کر دیں۔ یہ کم از کم کا ذکر موجود ہے، اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، 10,000، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنا آپ کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا، کہ 10 روپے سے شروع ہوتا ہے اور آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے، نیکیوں میں بھی، اعمال میں بھی، پیسوں میں بھی، روپے میں بھی، ہر ایک چیز میں۔ اس لیے آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھتے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ بہاریں، راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ کیسے؟ آپ یوں کہیں کہ یا کریمو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی ہے، یقین سے میں کہتا ہوں، جب آپ خلوص دل سے پڑھتے ہیں اور آپ اس کو اجازت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے روحانی راستے کھلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفاتی نام ہیں، جن اسماء کا اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ ہر نام میں خاص برکت اور تاثیر ہے، لیکن یہ نام، اس کا مطلب بہت زیادہ کرم کرنے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بغیر مانگے بھی دینے والا، معاف بھی کرنے والا، یہ اس کی جنگ ایک معنی اور اس کا مختصر انداز میں مفہوم بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کے باوجود انہیں نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ اور یہ کہہ کر پکارتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو یاد کرتا ہے،
تو اے رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے، مجھے ایسی رحمت عطا سے محروم نہ فرما، کیونکہ قرآن کریم کی نہیں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کریم بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا۔ آیت بھی بہت ہی یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب انتہائی مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ طریقہ کار میں بالکل ایک ہی لفظ بتا رہا ہوں، اس ذکر کو بھی آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، یعنی جو تعداد میں نے اس سے پہلے ذکر کی ہے الحمدللہ رب العالمین کی، اسے تعداد میں آپ نے اس ذکر کو پڑھنا ہوگا۔ اب یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو یہ بتا دی ہیں، آگے یہ 5 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا۔ اس کے بعد آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی بالکل آسان سی ہیں، بالکل مختصر ہیں، کیونکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں بہت غریب تھا، اس کے گھر میں فاقہ ہونے لگا، کسی اللہ والے نے اسے نصیحت کی کہ بس آپ اس کو پڑھنا شروع کر دو، بس اس نے پڑھنا تھا، کچھ ہی دن بعد اللہ پاک اس کے رزق کے لیے دروازے کھول دے گے اور اس کی تنگ دستیاں ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کے لیے تو فقط ایک دن کا عمل ہے، ایک دن کے عمل سے زندگی آسان ہو جائے گی، ایک دن کے عمل سے ہی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ محترم ناظرین، کیونکہ مختلف اعمال مختلف اوقات میں کریں تو ان کی اپنی طاقت اپنی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہی تو وہ عمل ہے تو آپ نے آج خاص وقت میں کرنا ہے، آج خاص لمحات آپ نے سمیٹنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا وسیع ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اللہ پھر بھی اسے رزق دیتا رہتا ہے۔ تو اس میں مختصر سے فائدے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رزق دولت اتنی آئے گی کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ بھی ہو سکتا ہے کم پڑ جائے، مشکلات کا خاتمہ جڑ سے ہوگا، دل کا سکون اطمینان آپ کو ہمیشہ ملے گا، گناہوں کی معافی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ بس ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح آج ضرور یاد کریں، ہر وقت دل سے یہ دعا کریں یا کریمو یا کریمو یا کریمو، یعنی دعا آپ نے مانگنی ہے تو دعا کے اندر بھی یا کریمو مانگنا، یا کریمو مجھے فلاں مشکل ہے اس کو حل کر دے، یعنی یہ صرف نام صرف ایک اس کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور 3 مرتبہ اگر کہیں گے تو یہ سب سے بہترین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خاص موقع آپ ضرور ہی ملنے والا ہوگا۔ تو اب اس کے بعد آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ بھی ذرا سمجھ لیجیے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ایک بڑا کریم نام ہے، یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور اس کی فضیلت بھی وراء الورا ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں تو اس کو پڑھنا ہے آپ نے اس طرح، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب یہ کلمات بھی اتنی شان والے ہیں کہ انبیاء کرام نے ان الفاظ کو پڑھا ہے، یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ عام سادہ لفظوں میں سمجھیں تو ان کلمات کو بھی آپ نے اسی تعداد میں پڑھنی ہے، یعنی پہلے کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے، باقیوں کی تعداد آپ کو عرض کی ہے 41 بار ہی ہے، اور باقی چاروں چیزیں آپ نے اسی تعداد میں پڑھنی، صرف پہلی جو تسبیح ہے میں نے عرض کیا اس کی تعداد زیادہ ہے۔ اب یہ چوتھے نمبر پر چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ 5ویں اور آخری میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے استغفار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کو بھی اسی تعداد میں، اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں احباب تک شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔